فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ پیارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے کسی یونیورسٹی اور جامعہ میں پڑھا نہیں اور نہ ہی ان کو کسی استاد نے آ کر پڑھایا ہے، بلکہ پیارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کائنات کے خالق نے فرمائی، اپنے حبیب کی تربیت بھی فرمائی، اپنے حبیب کو سکھایا بھی، پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، سب کس نے کیا؟ کائنات کے مالک نے۔ آج ایک مرتبہ پھر کائنات کا مالک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرما رہا کہ محبوب اپنی جان پر صبر کریں، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جانوں کے نذرانے دینے پڑیں گے، ہجرت کرنی پڑے گی، اور یہ سارے کٹھن مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور ان تمام سے جو گزر جائیں گے کیونکہ آپ نے اپنی جان پر جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ جماعت انبیاء نے بڑا صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی تو صرف 72 نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ تو اولو العزم رسول کی وہ ساری قربانیاں ہیں، تو سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی جو سب سے اعلیٰ ہے، اس کی قربانی بھی سب سے باکمال ہوگی۔ سب سے زیادہ محبوب آپ کی قربانیاں ہونی۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ دل کے کانوں سے سنیں رب اپنے حبیب کو کیا فرما رہا۔ فرمایا کہ محبوب آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح اور شام اپنے رب کا ذکر کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف میں سرداران کفار کے بڑے بڑے سردار آئے، اور وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم اس شرط پر ایمان اور اسلام قبول کریں گے جب آپ اپنی چوکھٹ سے بلال حبشی کو دور کر دیں، وہ غلام ہے، فلاں صحابی کو دور کر دیں وہ فقیر ہے، فلاں کو دور کر دیں وہ کمزور۔ ہم طاقت میں سب سے زیادہ، ہمارے پاس مال کی بھی طاقت ہے، ہمارے پاس جسم کی بھی طاقت ہے، تو یہ کمزور ہمیں اچھے نہیں لگتے، یہ فقیر ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر آپ ان فقیروں کو اپنے سے دور کر دیں تو ہم ابھی آپ کا کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی وقت میرے رب نے اس آیت کو نازل کیا کہ ایسے لوگوں کے ایمانوں کی اور اسلاموں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اے حبیب آپ نے ہمیشہ ان فقیروں کے ساتھ رہنا ہے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے۔ مال کی کوئی اوقات نہیں، نہ بنگلے کی اللہ کو جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی حاجت ہے، بڑا بنگلہ ہو، بڑی جاگیر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، رب نے فرمایا اس سے کچھ نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہم نے ہی تو دیا ہے، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں تو سب سے زیادہ پسند وہی آتا ہے کہ فقیر ہو لیکن دل اس کا بلال حبشی جیسا ہو، زبان اس کی احد احد بلال حبشی کی طرح، ایک اللہ ایک رسول ایک حبیب، جو ہمیشہ یہ ذکر رکھے۔ ہمیں وہ لوگ بڑے پسند ہیں۔ اے محبوب آپ نے انہی کے ساتھ رہنا۔ اب آگے کیا فرمایا، یہ ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے حبیب آپ کی نظریں اپنے ان فقیر غلاموں سے ہٹنی بھی نہیں چاہیے، ہمیشہ آپ کی نظریں انہی پر رہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، خطاب محبوب سے ہو رہا ہے لیکن یہ کلام ہم جیسوں کے لیے۔ اے محبوب کیا آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زینت اور سنگار کیا آپ کو چاہیے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اے محبوب ارگز ان کی جو ہے وہ پیروی نہ ہو کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں، کائنات کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ اس کے پاس بڑا بنگلہ نہیں، کائنات کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ بڑی انڈسٹری نہیں، کائنات کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ دنیا والے اس کی عزت نہیں کرتے۔ کائنات کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اللہ کسی کے سر کو اپنی بارگاہ میں جھکنے سے محروم کر دے، اپنے ذکر سے کسی کی زبان کو محروم کر دے، یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہو چکے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
بات ہوئی محبوب سے، رب نے تربیت فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقیر ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ زمانے کے سب سے بڑے مالدار کیوں نہ ہوں۔